بابا آپ نے جو کہا تھا میں وہ کرنے کو تیار ہوں، کب کرنا ہے؟ کال پہ میرال کی اسپاٹ آواز گونج رہی تھی، جبکہ مبین اخنزادہ کے چہرے پر طنز یا مسکراہٹ ابھری تھی۔ آنکھوں میں نمی اور انتقام لیے وہ دور سے ہی تاشفین اور مسکراتی ماہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تاشفین چاہیے، اسے ماہ کو ہرانا ہے ہر قیمت پہ۔ یہ ہوئی نا بات؟ ویری گڈ۔ جب تم چاہو، تمہارے بابا تمہارے ساتھ ہیں، مبین اخنزادہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ تاشفین میرے ہو جائیں گے نا بابا؟ وہ بھیگی آواز میں سوال کر رہی تھی اور مبین اخنزادہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، لیکن لہجہ اور آواز خوشگوار ہی رکھا گیا تھا۔ بالکل مائی ڈیئر پرنسس، اپنے ڈیڈ پر یقین رکھو۔ تھینک یو ڈیڈ۔ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی اور مبین اخنزادہ جہانزیب کی طرف دیکھنے لگے۔ اپنے اور میرال کے پاسپورٹس ریڈی کر کے رکھو، کام ہوتے ہی تم میرال کو یہاں سے لے کر اٹلی چلے جاؤ گے۔ اوکے سر۔ جہانزیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، دل کی دنیا خوشگوار ہو گئی تھی۔ کیپٹن میر تاشفین شاہ، اپنی بربادی کو انجوائے کرنا سیکھ اب سے، کیونکہ موت بھی تم سے پناہ مانگے گی۔ ایسی زندگی کر دوں گا تمہاری میں۔ آنکھوں میں نفرت لیے وہ کہہ رہے تھے، تاشفین کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ اس کی زندگی کس نہج پہ جانے والی تھی؟ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، خود تاشفین شاہ کے بھی۔ آج 2 اور لڑکیوں کی لاشیں ملی تھی اور نہایت بری حالت میں ان کو پھینکا گیا تھا کہ دیکھ کے انسانیت کی روح کانپ جاتی۔ جسمانی زیادتی کے ساتھ ساتھ انہیں تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ دونوں کے مکمل جسم سڑ چکے تھے۔ انسپکٹر مردان سردار تب بینچ سفید کفن سے ڈھکے ان 2 لاشوں کو گھور رہا تھا۔ چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ انتہا درجے کی صفائی کا مظاہرہ کیا گیا تھا پہلے کے مقابلے میں۔ سر یہ رپورٹس ہیں ان کی۔ دونوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے سے پہلے ڈرگس کا بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرایا گیا تھا۔ پوری باڈی میں کٹس اور زخم کے نشان گہرے ہیں۔ رپورٹس کا بتا کہ کانسٹیبل سعادت اب خاموشی سے مردان کو دیکھ رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر سے اسے متوجہ کرنا چاہا۔ سر مردان سر، کسی گہری سوچ سے وہ چونکا تھا اور اب سرد نظروں سے وہ سعادت کو دیکھنے لگا۔ آپ ٹھیک ہے سر؟ سعادت اس کے یوں دیکھنے سے بوکھلا کے پھر سے پوچھنے لگا تھا۔ ہنکارہ برتا وہ سیدھا ہو کے اپنی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ عجیب سوچیں اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ جب بھی وہ ایسے کیسز کو دیکھتا، گہرا سانس لیتا، وہ خود کو اس خود اذیتی کے خول سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ آ گئی رپورٹس؟ جی سر۔ وہ فائل مردان کے سامنے رکھتا خود سائٹ پر کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ جو مردان رپورٹس دیکھتا جا رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات سخت تر ہوتے جا رہے تھے۔ اور پھر وہ چیخا تھا، ساتھ ہی اس نے فائل جھٹکے سے ٹیبل سے نیچے گرا دیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ معصوم بچیوں کو موت کی نیند سلایا جا رہا ہے، اس کی حرمت سے کھیلا جا رہا ہے، تو ہم کہاں ہیں؟ وہ چلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سر ہم انویسٹیگیشن، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب مردان چلایا تھا۔ کیسی انویسٹیگیشن؟ کس نتیجے تک پہنچی انویسٹیگیشن؟ دیکھ رہے ہو فائل؟ ایک بچی 12 سال کی ہے اور دوسری 18 سال کی۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ کیوں؟ سر وہ جرنلسٹ آدم کی فیملی ممبرز ہیں۔ سعادت کی بات پر وہ مڑا تھا۔ واٹ؟ وہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے؟ جی سر وہی آدم۔ بدلہ لے رہے ہیں وہ ہر اس جرنلسٹ سے جو ان کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ سعادت پھر سے بتانے لگا، وہی لوگ مس آفرین کے بھی قاتل ہیں، جن کی انگلیاں۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ نظریں جھکا گیا تھا، کیونکہ انسپکٹر مردان کے چہرے کے تاثرات بے حد سخت ہو گئے تھے۔ جاؤ، یک لفظی حکم دیا گیا تھا۔ جی سر۔ سعادت کے سوال پر وہ پھر سے داڑا تھا، جاؤ۔ اور سعادت بوکھلا کے باہر نکلا تھا، جبکہ مردان نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ٹیبل پر ٹکائی تھی، جیسے خود کو سہارا دے رہا ہو، گرنے سے بچا رہا ہو خود کو۔ مردان میں تمہارا انٹرویو لے رہی ہوں، انسان بنو۔ کلکلاتی آواز گونجی تھی ذہن کے پردے میں، ماضی کی حسین یاد تھی وہ۔ انٹرویو میں لکھ لینا، انسپکٹر مردان نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ مردان، وہ گھورنے لگی مردان کو۔ ماضی کی یاد سے وہ باہر نکلا تھا، دل پر بھاری بوجھ پڑا تھا۔ قانون سے نہیں بچ پاؤ گے، میں تمہیں پکڑ لوں گا اور بہت بڑی سزا دوں گا مبین اخنزادہ، بہت جلد۔ اس نے دانت پیسے تھے، چہرے پر کرختی نمایاں تھی، لیکن آنکھیں نم تھی، سرخی مائل۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے خود سے، بے حد ڈر۔ اپنے گرد شال لپیٹے وہ دونوں لان کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، جب بینش اپنا دل کھولنے لگی تھی اس کے سامنے۔ میر یمان سے محبت ہونے سے ڈرتی ہو؟ پھر سے محبت ہو رہی ہے۔ بینش چونک کے اسے دیکھنے لگی، لب کاٹتی وہ پھر سے نظریں چرا گئی تھی۔ تو اب؟ ماہ کے سوال پر وہ کندھے اچکا گئی۔ اب کیا ماہ؟ اب کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ معاف نہیں کر سکتی میرے کزن کو، اتنا ہینڈسم تو ہے۔ ماہ اب بھی شرارت کے موڈ میں تھی۔ بینش نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا تھا۔ سب جانتی ہو، پھر بھی ایسا کہہ رہی ہو ماہ؟ ہاں، کیونکہ تم دونوں پاگل ہو۔ بینش خاموش ہی رہی۔
مس میگی وہ سب پرانی باتیں ہیں یار، تم ابھی کا سوچو، اسے دیکھو، وہ اب مکمل مرد بن چکا ہے، ٹین ایج جوان نہیں ہے وہ۔ اگر ایک مرد کہتا ہے کہ محبت ہو گئی ہے اس عورت سے تو وہ سچ ہی کہہ رہا ہے۔ بینش سر جھٹک گئی۔ محبت آگ کے انگاروں پر چلتے سلگتے گزارے ہیں میں نے اپنے دن رات، اور وہ ہنستا رہا۔ مجھے محسوس ہی نہیں کیا کہ میں سلگ رہی ہوں یک طرفہ محبت میں، اور اب پھر سے وہ ان سلگتے لمحوں کو سالوں کو میرے نصیب میں لکھ رہا ہے۔ چھوڑ دے گا مجھے، سب وقتی ہے، چھوڑ دے گا۔ اچانک بارش نے زور پکڑ لیا تھا، وہ دونوں بھیگنے لگی تھی تو ماں اس کا ہاتھ کھینچ کر بھاگتی ہوئی برآمدے میں آئی تھی۔ بہت سردی ہے، ہم بھیگ گئے یار، دونوں کلکلائی تھیں، اور آج بینش کو لگا بہت دنوں بعد وہ ماں کے ساتھ کھل کر ہنس رہی تھی۔ آج وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ یمان کا چہرہ پلکوں کی بار پر آ ٹھہرا تھا تو آنکھیں موند گئی کہ وہ اس تصور میں کوئی دھندلاہٹ، کوئی رکاوٹ نہیں چاہتی تھی۔ لب ہلکا سا مسکرا دیے تھے۔ زہوا، باری آواز پر وہ ڈریس دیکھتی چونک کے مڑی تھی۔ ایہان خان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا کے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زہوا، بی اسٹرانگ، مجھے دیکھو، بی اسٹرانگ، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تمہارا، آئی پرومس، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے ماں کے کہے الفاظ یاد آئے تھے اور پھر گھبراہٹ مٹنے لگی تھی اس کے وجود سے۔ تبھی سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گئی تھی جب ایہان نے تیز سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیتی وہ اسپاٹ نظروں سے ایہان کو دیکھنے لگی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ایہان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی تم، میں تمہیں لینے آیا تھا۔ زہوا ادھر ادھر دیکھتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن اس کے مضبوط ہاتھ میں اس کا نازک سا ہاتھ پھنس کے رہ گیا تھا۔ میری امان نے پھر سے کوئی وعدہ دے دیا ہے جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تم؟ سرد سرگوشی تھی جو زہوا کو اندر تک لرزا گئی تھی۔ ہاتھ چھڑوانے کی جدوجہد مزید تیز ہو گئی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا ورنہ چلاؤ گی؟ چلاؤ، میں بھی دیکھوں میاں بیوی کے جھگڑے میں کون ٹانگ اڑاتا ہے، چلاؤ، چیخو۔ وہ اب بھی سرد نگاہوں سے زہوا کو دیکھ رہا تھا۔ آواز نگاہوں سے بھی زیادہ سرد تھی۔ مجھ سے کبھی چھپ نہیں سکو گی، کبھی بچ نہیں پاؤ گی مس زہوا ایہان خان۔ وہ تقریباً گرایا تھا جب ماں کی آواز پر اس کے ہاتھ کی گرفت کم ہوئی تھی۔ زہوا یہ ڈریس کیسا؟ سامنے ایہان خان کو دیکھ کے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لب پینچتے وہ تیزی سے ایہان کی طرف بڑھی تھی۔ تب تک زہوا اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر ماں کو روکا تھا، ورنہ اس سے بعید نہ تھا کہ وہ منہ نوچ لیتی ایہان کا۔ ماں، ارے میری بیوی تمہیں روک رہی ہے میرے قریب بھی آنے سے، اتنی محبت۔ ایہان پینٹ پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالتے کہنے لگا۔ ماں نے دانت پیسے تھے۔ تمہیں کون سا قدر ہے؟ ایہان خان ہنس پڑا تھا۔ ماں چلو یہاں سے۔ زہوا بوکھلا کے اسے کھینچ کر لے جانے لگی۔ ارے زہوا، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کمزور انسان ہے، اپاہج۔ وہ ماں ہی کیا جو ڈر جائے؟ ماں چلو، سب دیکھ رہے ہیں۔ زہوا گھبراہٹ میں اسے کھینچ کر لے جانے لگی تھی، جبکہ ماں اسے ایسی نظروں سے دیکھ کے زہوا کے ساتھ آگے بڑھی تھی جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لوں گی تمہیں میں۔ باہر نکل کر اپنا آپ زہوا کی گرفت سے چھڑوا کے چنچلائی تھی۔ چھوڑو مجھے، کوئی سیریل کلر نہیں ہوں میں، ڈر لگتا ہے تم سے، زہوا پیچھے ہو کر کہنے لگی، جبکہ ماں نے کندھے اچکا دیے تھے۔ دفعہ ہو، اور گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ چلو پھر سے آ جائے گا تمہارا مونسٹر، ساتھ ہی اسے بھی دھتکارا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ ماں اگر تم نہ آتی تو؟ کیا تو؟ زہوا کیا کر لیتا وہ؟ اٹھا کے لے جاتا، قتل کر دیتا تمہارا۔ کر بھی کیا سکتا ہے وہ؟ ڈرنا بند کرو تم پلیز، ماں اسے گھورتی کہنے لگی، جبکہ وہ چپ چاپ باہر دیکھنے لگی۔ وہ اب بھی شیشے کے اس پار کھڑا اس کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہوں اس سے، بہت زیادہ ماں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماں بنا کوئی جواب دیے گاڑی کو آگے بڑھا لے گئی۔ مت بھولو زہوا کہ وہ بد کردار بھی ہے اور قاتل بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری عقل پر کیسے ماتم کروں، جو تم ساری دنیا کے مردوں کو چھوڑ کر اس ایہان خان سے شادی کا فیصلہ کر لیا، جو بد کردار ہے، قاتل ہے، سائیکو ہے۔ زہوا خاموش ہی رہی، جبکہ شیشے کے پار کھڑا ایہان خان خالی نظروں سے باہر روڈ کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے کچھ دیر پہلے اس کی گاڑی گزر کر چلی گئی تھی۔ تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ایہان، مانتے ہو کہ اس کے ساتھ غلط کر چکے ہو۔ وہ شخص اس کا پاسٹ تھا اور تم فیوچر، پریزنٹ، لیکن تم سب ختم کر چکے ہو اس کے ساتھ غلط کر کے۔ اسے ڈاکٹر زاویار کے الفاظ یاد آئے تھے، اس نے لب پیچ لیے تھے۔ یہ سیریل کلر ہے کون جو روز سر عام لڑکیوں کی لاشیں گراتا ہے؟ ارسلان احمد پرسوچ نظروں سے اپنی ٹیم کو دیکھ رہے تھے۔ آئی تھنک مبین اخنزادہ، جس کی پوری فائل ہمارے پاس ہے، صفدر کہنے لگا، جبکہ تاشفین نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ ڈرگز کیس میں انوالو ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی اور ہے جس کی قدر کرنے کا انداز بھی سیم ہے۔
یوز کرنا لڑکیوں کو اور پھر بے رحمی سے قتل کر دینا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ کوئی معمولی انسان کا کام نہیں لگتا۔ کوئی ہے ایسا جسے پاگل کہہ سکتے ہیں، سائیکو کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا سیریل کلر جو ایک ہی جیسا وار کرتا ہے۔ ارسلان احمد پرسوچ انداز میں کہہ رہے تھے، پولیس بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، بہت قابل آفیسر اس کیس کو ہینڈل کر رہا ہے۔ مردان سردار: جی بالکل، وہ ہینڈل کر رہے ہیں، ہمارے قابل آفیسر کے بیٹے ہیں۔ جس طرح کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوئی ہم ان کی ہیلپ کریں گے۔ اس ملک کی بیٹیوں کی عزت اور جان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ سب کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے جبکہ تاشفین خاموش بیٹا ہر بات کو آبزرو کر رہا تھا۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی، سب ایک ایک کر کے جانے لگے جب ارسلان احمد نے تاشفین کو روکا تھا۔ یس سر۔ کیا بات ہے کیپٹن تاشفین، آپ کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی پرابلم ہے؟ وہ ایسے ہی تھے تاشفین کے معاملے میں، لمحہ نہیں لگتا تھا انہیں تاشفین کا ذہن پڑھنے میں۔ کیا آپ نے اس لیے مجھے گارگل مشن پر جانے نہیں دیا کہ میں آپ کا؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا جبکہ ارسلان احمد اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جو کہنا ہے آپ کو کہہ سکتے ہیں کیپٹن تاشفین، کہ میں آپ کا فیملی ممبر ہوں۔ تاشفین نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی جبکہ ارسلان احمد ہلکا سا مسکرا دیے تھے۔ بالکل بھی نہیں، آپ میرے ہونہار بیٹے ضرور ہو لیکن آپ ایک آرمی آفیسر ہیں۔ یہاں ہم رشتوں کی بنیاد پر نہیں چلتے، یہاں ہم صرف انسانیت کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ یہاں رشتوں کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں اپنے ملک کی خاطر قربانی دینے کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے لیے بہت بڑا مشن یہاں منتظر ہے، تبھی آپ کو گارگل کے مشن پر جانے سے روکا تھا میں نے۔ تاشفین ہلکا سا مسکرا دیا تھا جیسے اب وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ تھینک یو سر، یو مے گو ناؤ۔ ارسلان احمد اپنی اینک آنکھوں پر لگائے کہنے لگا، یس سر۔ اپنے مخصوص انداز میں سلوٹ کر کے تاشفین میٹنگ روم سے باہر نکلا تھا جبکہ ارسلان احمد زیر لب مسکرا دیے تھے کہ تاشفین سے انہیں خاص انسیت تھی جو شاید کسی سے نہیں تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ ایہان خان جیسے ہی آفس میں انٹر ہوا تھا، اس کا سیکریٹری ابراہیم بھی اس کے پیچھے ہی آفس روم میں آیا تھا۔ گڈ مارننگ سر، اتنے دنوں سے آپ نہیں آ رہے تھے تو آزاد انٹرپرائز سے ہماری ڈیل کینسل ہو گئی ہے۔ سر وہ خود کینسل کر چکے تھے، میں نے دلاور سر کو بتا دیا۔ ابراہیم تفصیلات دینے لگا۔ ایہان نے گہرا سانس لیا تھا۔ اٹس اوکے، اور کچھ؟ جی سر، آج آپ کی میٹنگ ہے جو ہاف گھنٹے تک ہونے والی ہے۔ مسٹر یزدانی آتے ہی ہوں گے، انہیں آپ نے آج ہی کی ڈیٹ بتائی تھی۔ وہ پھر سے نوٹ بک دیکھتا کہہ رہا تھا تو ایہان اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میٹنگ کے ارینجمنٹ کرواؤ، میں بھی آتا ہوں کچھ دیر میں۔ اوکے سر۔ ابراہیم آفس روم سے باہر نکلا تو ایہان نے اپنی کن پٹی سے ہلائی تھی۔ اگر اس دن زہوا کے سامنے وہ سب نہ ہوتا، اگر زہوا اسے چھوڑ کر نہ جاتی تو شاید وہ خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہ کرتا، شاید کبھی خود سے ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا۔ مجھے آوازیں تنگ کرتی ہے، بہت تنگ کرتی ہے۔ وہ عورت نظر آتی ہے جو میرے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں زاور میں پاگل ہو رہا ہوں یا ہو چکا ہوں؟ ڈاکٹر زاور غور سے اس کو بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کے ہر انداز کو وہ مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور زہوا؟ ایہان چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ زہوا کے ساتھ کیسا رویہ ہے تمہارا؟ ڈاکٹر زاور نے اپنا سوال واضح طور پر پوچھا۔ بہت غلط، تبھی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، پھر نہ کبھی آنے کے لیے۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، اکیلے میں، اندھیرے میں، نیند میں، جیسے کوئی مجھے مار رہا ہے۔ وہ لمس، وہ کراہیت محسوس ہوتی ہے مجھے اپنے وجود پہ، اور میرا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ میں وہ سر تام کے بیٹھ گیا جبکہ ڈاکٹر زاور اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ کیسا لمس ایہان؟ ایہان نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ عورت مرنے کے بعد بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ کیا کہتی ہے وہ؟ زاور اسے غور سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ ایہان لب پیچھے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہتی ہے کہ… اس کا جسم آہستہ آہستہ کانپنے لگا، آنکھوں میں وحشت بڑھنے لگی۔ اس وقت وہ کامیاب بزنس مین ایہان خان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ ایک بچہ تھا، ایک ایسا بچہ جسے ڈرایا گیا ہو، دھمکایا گیا ہو۔ مجھے اپنے پاس بلاتی ہے، نہ جاؤں تو میرے قریب آتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کا لمس، اس کے سانسیں مجھے اپنے وجود پر محسوس ہوتی ہے، جیسے بہت سے کیڑے مکوڑے مجھ پر رینگ رہے ہو۔ میں چلاتا ہوں، چیختا ہوں، ڈرگز لیتا ہوں، لیکن وہ نہیں جاتی۔ جیسے وہ خاموش ہو کے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ چکا تھا۔ لیکن وہ تو مر چکی ہے، دل آرام مر چکی ہے، زاور نرمی سے کہنے لگا۔ ایہان اسے دیکھنے لگا۔ پھر بھی میرے پاس آتی ہے وہ خوفزدہ تھا۔ یہ تمہارا خیال بھی تو ہو سکتا ہے ایہان۔ ایہان چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا پتہ یہ ایک تخیل ہو تمہارا؟ جب ایک انسان مر جاتا ہے وہ پھر کیسے آ سکتا ہے؟ ایہان خاموش رہا۔
ایک لڑکی ہے، تمہیں اس سے محبت ہو گئی، اس سے شادی ہوئی تمہاری، اور پھر تم نے اسے اپنی بیوی بنایا، لیکن اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ دل آرات جو مر چکی ہے، میں نے نہیں مارا اسے۔ زابر ابھی بات کر رہا تھا جب ایہان نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ زابر ہلکا سا مسکرایا تھا، جیسے اسے تسلی دینا چاہ رہا ہو کہ میں جانتا ہوں تم نے نہیں مارا ایہان، یہ تو میں جانتا ہوں، دلاور انکل بھی یہ جانتے ہیں۔ نہیں، ایہان نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھ سے میرا سب چھین لیا اس نے، میرا بچپن، میری زندگی، مجھے، میری بیوی کو، سب کو۔ اس شخص کی نظریں ایسی ہے جیسے میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں۔ آخر میں اس کا انداز سوالیہ تھا۔ زاور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ پرکھ رہا تھا ایہان کو، وہ اب مدد کر رہا تھا ایہان کی، اسے زندگی کی طرف لانے کی، پھر سے ٹھیک کر دینا چاہتا تھا اسے، اور آہستہ روی سے ایہان ٹھیک ہو رہا تھا۔ وہ اپنی دوائیاں ٹائم پہ لے رہا تھا۔ اس کا خوف تھوڑا تھوڑا کم ہونے لگا تھا، لیکن پھر بھی ایک کمی سی تھی، اس کے وجود میں ایک کمی سی تھی جسے کئی بار زابر دلاور خان سے بھی ڈسکس کر چکا تھا۔ اسے زہبا کی ضرورت ہے دلاور انکل۔ ایسے مریض جب خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، جب پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آنا چاہتے ہیں، تو ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے انہیں، جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ ایہان زہبا سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایہان کے پاس دوبارہ سے آ جائے، ایہان کو ٹھیک ہونے میں مدد دے۔ دلاور خان پرسوچ نظروں سے زابر کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایہان کو ٹھیک کرنا تھا، وہ ایہان کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ میر امان سے سامنا ہونے پر وہ تیز سے اس کے پہلو سے گزر کر جانے لگی تھی، جبکہ میر امان خاموشی سے اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ یہ سچ تھا کہ وہ زہبا کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے دھوکے کے باوجود بھی کسی دوسری لڑکی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے، کسی اور لڑکی کو اپنا سکتا ہے۔ تبھی اس نے بینش کی طرف پیش قدمی کی تھی، لیکن اس کے انکار کے بعد سے میر امان کو خود سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ شاید اس لیے کیونکہ وہ ایسا شخص تھا ہی نہیں کہ کسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے، کسی لڑکی کو تو کبھی نہیں۔ اسے بینش اچھی لگنے لگی تھی اب، تبھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اب بینش کا دل توڑے۔ سر جھٹک کر وہ بھی بینش کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ جس طرف مڑ کے جاتی، بے دہانی میں میر امان بھی اسی طرف رخ کر کے جانے لگتا۔ یہ ڈاکٹر میر کو کیا ہوا ہے بینش؟ تمہیں فالو کر رہا ہے؟ نینا اس کے کان میں گھسی سرگوشی کر رہی تھی۔ واٹ؟ وہ چونک کے پیچھے مڑی تھی، جبکہ میر امان اس کی یوں مڑ کے دیکھنے پر اپنا موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ پہلے تو آنکھیں فالو کر رہی تھی، اب تو بذات خود فالو کر رہے ہیں۔ واو، رومانٹک۔ نینا اب بھی سرگوشی میں مصروف تھی۔ بینش نے اسے بھرپور سی گوری سے نواز کے رخ موڑ کے آگے بڑھی تھی، اور وہی ہوا، میر امان بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ تبھی رک کر بینش مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میر امان بھی سر کو جاتا رک چکا تھا۔ اسے میں کیا سمجھوں ڈاکٹر میر؟ یہ ٹین ایج حرکتیں اب ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ وی آر میچور انف ناؤ۔ وہ اب اتنی پر اعتماد ہو چکی تھی کہ اسے اب میر امان سے بات کرتے ہوئے پہلی کی طرح کنفیوژن نہیں ہوتی تھی۔ میر امان کندھے اچکا گیا۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ گئی نہیں لاہور؟ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگا۔ کیوں؟ بینش کی سوالیہ نظروں میں وہ دیکھ کے پھر سے نظریں چرا گیا تھا۔ بس ایسے ہی کیوریس ہو رہا ہوں کہ کیا آپ اپنا فیصلہ بدل چکی ہے؟ کیا آپ میرے لیے نہیں جانا چاہ رہی اب؟ بینش ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رات کو ٹھیک سے نہیں سوئے آپ ڈاکٹر میر؟ آپ کو کیسے پتا؟ میر امان نے اچانک پوچھا تھا۔ بہکی باتیں کر رہے ہیں آپ، جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ بینش سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ بینش نے تیزی سے نظریں چرائی تھی کہ اس مسکراہٹ پر وہ بار بار فدا ہوتی تھی کسی زمانے میں۔ دل کی دھڑکنیں مدھم ہو کے تیز ہوئی تھی اس ہلکی سی مسکراہٹ سے ہی۔ پلکوں کے بار لرزے تھے جسے میر امان دیکھ چکا تھا۔ تبھی 2 قدم اس کے قریب ہوا تھا، اور ویسے ہی بینش 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ خود پر قابو پا کے وہ اب سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ جو فاصلے ہمارے بیچ ہمیشہ سے رہے ہیں، ان فاصلوں کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں ڈاکٹر میر۔ میر امان لب پیچ گیا۔ مجھے فالو مت کرے ڈاکٹر میر پلیز، سب نوٹ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ بینش سنجیدگی سے کہتی اسے دیکھنے لگی، جبکہ میر امان خاموش ہی رہا تھا۔ بینش کو لگا کہ وہ کچھ کہے گا، لیکن وہ منتظر ہی رہی۔ میر امان خاموش ہی رہا تھا۔ تبھی بینش سر جھٹک کے رخ موڑ کے وہاں سے جا رہی تھی، اور میر امان کو شاید پہلی بار لگا تھا کہ وہ اس لڑکی کو روکنا چاہتا ہے۔ کیوں روکنا چاہتا ہے؟ کیوں کی گونج تھی اس کے ارد گرد، اور وہ خاموش کھڑا بینش کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مس شانزے نے مڑ کر دیکھا اور پھر ابرو اچکا کر صفدر کو ملاخطہ فرمایا تھا۔ کیسی ہے آپ؟ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے پوچھنے لگا۔ سوچ رہی ہوں کب آپ کی قدموں میں گری جو۔ لب پینچے جواب آیا تھا، جبکہ وہ شرمندگی سے اپنی کنپتی کو جانے لگا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔
ارے آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں آپ تو۔ معذرت تو مجھے مانگنی چاہیے آپ سے۔ شانزے بھی اسے شرمندہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جبکہ صفدر ادھر ادھر نظریں دوڑا کر اب اسے دیکھنے لگا۔ یہاں کی کافی سنا ہے، بہت مزے کی ہے۔ شانزے 2 قدم اس کے نزدیک آئی تھی۔ جی میں پی چکی ہوں، آپ بھی پی لیں وہاں بیٹھ کے۔ آپ بھی ساتھ دے رہی ہیں؟ صفدر مسکرا کے پوچھنے لگا۔ نہیں، دو بدو جواب دے کے وہ اس کے پہلو سے ہو کے گزرنے لگی۔ سوچ لے یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ اس کے پیچھے سے صفدر نے ہانک لگائی تھی۔ مجھے یہ آفر کچھ خاص پسند نہیں آئی، وہ کہتی آگے بڑھی تھی، جبکہ صفدر اس کے قریب آ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تو مزید کئی آفرز بھی ہے میرے پاس آپ کے لیے۔ وہ دونوں باہر نکل چکے تھے اب کھلی فضا میں۔ مجھے آفرز میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ارے کیسی خاتون ہے آپ کو آفرز میں دلچسپی نہیں؟ خواتین تو جاتی ہی اسی شاپ میں ہیں جہاں شاپنگ کے ساتھ ساتھ آفرز بھی دی گئی ہو۔ لب پنچے شانزے نے اسے دیکھا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اب کی دفعہ سے ویڈیوز بنا کر سینڈ کر دوں گا آپ کو، صفدر آنکھ ونک کرتا کہنے لگا، جبکہ شانزے خاموشی سے چلنے لگی۔ مجھے بھی ایوننگ واک بہت پسند ہے، انسان ہیلدی رہتا ہے، وہ پھر سے کہنے لگا۔ کیپٹن صفدر؟ وہ رک کر صفدر کو دیکھنے لگی۔ آج سے پہلے یہ نام مجھے اتنا اچھا کیوں نہیں لگا تھا تو باتونی سا بندہ، جبکہ شانزے نے آنکھ کی گھمائی تھی۔ جو کام ہے آپ کو مجھ سے بتا دیں۔ مجھے کیا کام ہو سکتا ہے آپ سے؟ میں تو بس سوری کر رہا ہوں۔ صفدر نے کندھے اچکائے تھے۔ آپ نے سوری کہا ہی نہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے۔ شانزے نے اس کی بات کاٹی تھی۔ نہیں کہا؟ اچھا، مجھے لگا میں کہہ چکا ہوں، اور اب ہماری دوستی بھی ہو چکی ہے۔ صفدر زیر لب مسکراتا کہنے لگا، جبکہ شانزے نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ ہو گیا آپ کا ٹائم پاس، میں جا سکتی ہوں اب۔ کیسی بات کر رہی ہیں آپ شانزے؟ میں آپ کو ٹائم پاس ٹائپ کا لگتا ہوں؟ صفدر نے برا مانتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، مجھے لگا میں قدموں میں بچتی ہوں تو آپ کو بھی شوق ہوگا مجھ سے ٹائم پاس کرنے کا۔ وہ اپنی بات کہہ کر جانے لگی۔ صفدر نے خوب اچھی طرح اس کی پشت پوری تھی اور پھر اس کے پیچھے ہی آنے لگا۔ میں شریف گھرانے کا شریف بچہ ہوں، مذہبی ہے ہم لوگ۔ اوہ ماشاء اللہ، شانزے اسبات میں سر ہلاتی کہنے لگی۔ گھر کہاں ہے آپ کا؟ میں چھوڑا ہوں وہاں تک آپ کو۔ صفدر نے پھر سے اوور ایکٹنگ کی زبردست کوشش کی تھی، جو بے سود ہی رہی۔ چلتے رہیے، آ جائے گا گھر بھی میرا۔ صفدر زیر لب مسکرا رہا تھا، جبکہ شانزے سامنے دیکھتی چل رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی طرف جھکا وہ سرگوشی کر گیا تھا، جبکہ شانزے کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ صفدر بھی ہلکا سا مسکراتا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا کہ ناراضگی کے بادل جٹنے ہی والے تھے۔ دادا ابو دلاور خان لاؤنج میں ہی براجماعت تھے جب زیبا تیزی سے سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، آپ کیسی ہیں؟ وہی شفقت بھرا رویہ ان کا۔ زیبا مسکرا دی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماشاء اللہ۔ وہ اب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے کچھ کہنے کی تمہید باندھ رہے ہو۔ زیبا انہیں نوٹ کر چکی تھی، تبھی کہنے لگی، کھل کر کہیے دادا ابو، میں سن رہی ہوں۔ دلاور خان چونکے تھے اور پھر شرمندہ سے ہوئے تھے۔ میں کچھ مانگنے آیا ہوں، بلکہ درخواست کرنے آیا ہوں بیٹا، بس میری بات کا لاج رکھ لینا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ بتائیں پلیز۔ زیبا کو ان کے انداز سے شرمندگی سے محسوس ہوئی تھی۔ مہینہ بھی گزر گیا آپ کو وہ گھر چھوڑے، ایسے لگ رہا ہے جیسے سال گزرا ہو۔ وہ بات کا آغاز کرنا چاہ رہے تھے۔ ایہان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے بیٹا۔ زیبا نے لب پینچ لیے تھے۔ نہیں بیٹا، میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو فورس کروں، آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ میں بس یہ بتانے آیا تھا کہ ایہان بد کردار نہیں ہے، وہ قاتل نہیں ہے، وہ زندگی سے بدظن ہو گیا ہے، وہ بہت اسپیشل ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، خود کو بدل رہا ہے، لیکن اس بدلاؤ میں اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی۔ کون ہے بد کردار؟ کون ہے قاتل؟ آپ کا دوسرا پوتا کہتا ہے کہ وہ بد کردار ہے، قاتل ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور آپ کا یہی پوتا مجھ پر تشدد کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے۔ میں کس کی سنوں؟ زیبا کے لہجے میں غصے کی ملاوٹ تھی۔ دلاور خان اسے دیکھنے لگے اور پھر ہلکا سا مسکرائے تھے۔ محبت ہوئی ہے آپ کو کبھی ایہان سے؟ زیبا لب پینچے انہیں دیکھنے لگی۔ کبھی؟ وہ پھر سے پوچھ رہے تھے۔ ایک درندے سے محبت کس کی ہو سکتی ہے؟ زیبا نفرت سے بولی تھی۔ تو کیوں شادی کر رہی تھی آپ ایہان سے؟ ان کے سوال پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ تو ایہان کی دولت کے لیے اس سے شادی کر رہی تھی؟ اسے محبت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ نشہ کرتا ہے، ڈرگز لیتا ہے، نشے میں اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بیمار ہے، وہ خود کو بدل رہا ہے۔ تو کیا ایک بیوی کی حیثیت آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گی؟ دلاور خان کے سوال کے جواب میں اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں۔ دلاور کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ایک بد کردار اور قاتل کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، میں اس سے طلاق لے رہی ہوں۔ اس پہ کیس کروں گی کہ وہ مجھے ٹارچر کرتا رہتا ہے۔ زیبا کے دو ٹوک انداز پہ وہ دھیمے سے مسکرائے تھے۔ آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ زیبا نے نظریں چرائی تھی۔
میں نے کہا نا کہ وہ بیمار ہے۔ کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو سب کے ساتھ ہنس رہا ہو، بات کر رہا ہو، لیکن اکیلے میں ڈرتا ہو، روتا ہو، بار بار الفاظ اس کے ذہن میں گٹ مٹ ہو رہے ہو، وہ ان آوازوں سے بھاگ رہا ہو لیکن وہ پیچھا نہ چھوڑ رہا ہو، وہ انسان ڈرگز لیتا ہو لیکن پھر بھی وہ دماغی مریض بنتا جا رہا ہو۔ یہ سب اس کے خود کی سزا ہی تو ہوتی ہے۔ بد کرداری اور قتل کا یہ انجام ہوتا ہے۔ زہوہ اب بھی نفرت سے اس کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا تھا اسے بد کرداری کرتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے؟ اس کے سوال پر زہوہ خاموش رہی۔ دلاور خان نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی تھی۔ یہ آپ کے لیے ہے بیٹا، دیکھ لیجئے گا۔ زہوہ لب بینچے اپنے سامنے رکھی فائل کو دیکھنے لگی۔ ایہان نہ بد کردار ہے نہ قاتل، انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ زہوہ لب کاٹتی اب انہیں دیکھ رہی تھی جن کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زہوہ انہیں دیکھی گئی۔ وہ قاتل میں ہوں، اپنے بیٹے اور بہو کا قاتل میں ہوں، اور ایہان پہ بد کرداری کی تہمت لگانے والا بھی میں ہوں، وہ برائی آواز میں بولے تھے، اور زہوہ آنکھوں میں حیرت لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ فائل دیکھ چکی تھی اور اب خاموش نظروں سے وہ اس فائل کے کور کو دیکھ رہی تھی۔ ایہان خان، عمر 16 سال، جرم سوتیلی ماں سے بد کرداری اور پھر اس کا اور اپنے سگے باپ زریاب خان کا قاتل۔ اس کا دل زور سے کانپا تھا۔ 3 سال وہ کسی دوسرے کی سزا کاٹتا رہا، جیل کی تاریک سلاخوں کے پیچھے۔ اسے جیل میں ہر رات انجیکشن لگایا جاتا رہا جو اسے آہستہ آہستہ دماغی مریض بننے میں مدد کرتا رہا۔ وہ وہی دیکھنے لگا تھا جو میں چاہتا تھا، تاکہ سب کو یقین ہو کہ وہ ذہنی مریض ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ دلاور خان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ کیوں؟ تاکہ اسے جیل سے نکال سکوں اور اس کی سزا ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیوں؟ اس نے زیر لب دہرایا تھا۔ کیا ہم سب اس لیے ہیں اس کی زندگی میں تاکہ اسے سزاوار ٹھہرائے، اسے کٹہرے میں کڑا کر دے؟ سوچوں کا جال بنتا جا رہا تھا اس کے ذہن کے پردوں پہ، اور وہ خاموشی سے لب کاٹتی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے زہوہ، دیوانہ وار محبت، وہ کہہ رہا تھا، اور زہوہ بنا کسی احساس کے اس خوبرو مرد کو دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید کبھی محبت نہیں ہوئی تھی اس شخص سے۔ اسے ذہنی مریض میں نے بنایا ہے زہوہ، اس کی دنیا میں نے تاریک کر دی ہے، اس کی شخصیت میری وجہ سے کھوکھلی ہوئی ہے، میں قصوروار ہوں۔ اسے دلاور خان کے الفاظ یاد آئے تھے۔ موبائل پر آتی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ تاشفین کی کال تھی۔ ہیلو مسٹر آرمی کیپٹن۔ تاشفین ہنس پڑا تھا۔ کیسی ہو ڈیئر کزن؟ سنا ہے میری بیوی کے گھر تشریف فرما ہو آج کل۔ زہوہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ آپ کی بیوی کا گھر میرا مائکہ ہے۔ اوہ، میں تو بھول گیا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑا تھا۔ یار پلیز دیکھ لو ماں کال کیوں ریسیو نہیں کر رہی میری۔ تاشفین کے اچانک منت بھرے لہجے میں کہنے پر زہوہ مسکرا کر بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ بہت سردی ہے، صرف تمہاری خاطر میں اتنی سردی میں ماہ کے روم میں جا رہی ہوں۔ تم تو کمال کی کزن ہو میری یار، تاشفین اسے چڑھنے کے لیے کہنے لگا۔ ماہ کے روم میں جھانکنے پر پتہ چلا کہ وہ سو رہی ہے۔ ماہ سو رہی ہے تاشفین، دروازہ بند کر کے وہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ اوہ، اتنی جلدی تو وہ کبھی نہیں سوتی، طبیعت تو نہیں خراب اس کی؟ تاشفین کا لہجہ بے چین سا تھا۔ ارے نہیں، آفس میں کام زیادہ ہوتا ہے نا، تو تک گئی ہوگی۔ زہوہ کے بتانے پر اس نے ہنکارا بھرا تھا۔ کیا کروں، جاؤں یا رکی رہوں؟ نہیں نہیں، تم جا سکتی ہو اب اپنے روم میں۔ تھینک یو سو مچ جو اتنی سردی میں میری خاطر یہاں تک آئی۔ تاشفین کے ڈرامائی انداز پر وہ ہنس پڑی تھی۔ ویسے یہ شادی کے بعد بھی تمہارے ڈیرے یہی لگے رہتے ہیں؟ اس نے شرارتاً پوچھا تھا، لیکن زہوہ کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کے گزرا تھا۔ میں چھوڑ آئی ہوں وہ گھر۔ کیوں؟ تاشفین کو حیرت ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ بجھے دل کے ساتھ اپنے بیڈ پر لیٹ کے وہ گزرے لمحوں کو یاد کرنے لگی، اور پھر جرجری سی لے کر اس نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ تم نے اچھا بدلہ لیا ہے مجھ سے میر یمان شاہ، ایہان کو سب بتا کے مجھے برباد کر دیا تم نے۔ اس کے دل مکمل ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ یمان کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، لیکن یمان نے اسے اور اس کی زندگی ختم کر دی تھی۔ حقیقت سے لا علم وہ یمان کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرا بیٹھی تھی۔ اور پھر سوچوں کا رخ اس فائل کی طرف گئی اور ایہان کے ماضی کی طرف گئی۔ انہی سوچوں میں غلطہ وہ نہ جانے کب سوئی، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ پہاڑیوں کی اس خوبصورت وادی میں آج کی رات میں خنکی سی بسی تھی۔ خنکی کا احساس لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا، اور وہی ماہ سے بات نہ ہونے پر تاشفین کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی اپنی جیکٹ پہنے، کیپ سر پر پہنے وہ باہر نکل آیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، پھر بھی ایبٹ آباد کی سڑکوں پر گہما گہمی سی تھی۔ اتنی سردی کے باوجود بھی لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ برف کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے چہرے پر آ گرا تھا، اور تاشفین نے چونک کر اپنے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ لب ہلکا سا مسکرائے تھے کہ یہ احساس ہی بہت دلکش تھا۔ خنکی اور ہلکی ہلکی برف کی آمد، دسمبر کی یہ سرد شام اور ماہ کی ہلکی ہلکی سی یاد۔
دل میں چبھتی سی اس کے لمس کا احساس، وہ سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگا، دونوں ہاتھ کوٹ کی پاکٹس میں ڈالے چلتے ہوئے اسے اپنے سامنے سے میرال آتی نظر آئی تھی، جو مسکرا کر اس کے قریب آ رہی تھی۔ تاشفین، ہلکے سے لب ہوا ہوئے تھے اور تاشفین کا نام کسی گنگناہٹ کی طرح اس کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ اس نے لب پینچ لیے تھے، اس کے عجیب رویے تاشفین کو ناپسند تھے۔ اتنی سردی میں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا پوچھنے لگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواباً میرال بھی پوچھنے لگی۔ میں تو اپنے مس کو یاد کر رہا ہوں، اس نے کندھے اچکاتے جواب دیا تھا، اور مجھے آپ کی خوشبو یہاں کھینچ لائی۔ بے خودی میں تاشفین کو دیکھتی وہ کہنے لگی، جبکہ تاشفین کٹک کے رکا تھا، جبکہ میرال پلکیں جھکا کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بہت سردی ہے تاشفین، کیا میں آپ کا ہاتھ تھام سکتی ہوں؟ وہ تاشفین کے قریب ہوئی تھی، لہجے میں جیسے سردیوں کی پیاس تھی، تاشفین کی قربت کی چاہ تھی۔ تاشفین اسے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ تب تک میرال بے تکلفی سے اس کے کوٹ کے پاکٹس میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے لگی، جب تاشفین جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا، جیسے کرنٹ ہی لگ گیا ہو اسے۔ میرال مسکرا کر اپنے بال کان کے پیچھے اڑسنے لگی۔ آپ کے ہاتھ بے حد گرم ہے تاشفین۔ تاشفین نے لب پینچے نظریں پھیر لی تھی، بنا ایک لفظ بولے وہ قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ میرال تیزی سے اس کے قریب آتی تاشفین کے بازو میں اپنا بازو حائل کر چکی تھی۔ تاشفین کو جھٹکے سے ایک بار پھر اس سے دور ہونا پڑا۔ آپ کیا کر رہی ہے میرال؟ اپنی لمٹ میں رہے پلیز۔ اس کی آواز بے حد سپورٹ تھی۔ آپ کو اچھا نہیں لگا تاشفین؟ اس کے انداز پہ تاشفین کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اپنی حد میں رہے مس، میں کافی اگنور کر رہا ہوں آپ کی حرکتیں آج کل۔ مجھے اچھا لگتا ہے تاشفین آپ کو چھونا، آپ کے قریب آنا۔ وہ 2 قدم قریب آئی تھی اس کے۔ تاشفین لب پینچے رخ موڑ گیا اور لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے جانے لگا، جبکہ کچھ دیر میں درخت کی آڑ سے وہ لڑکا باہر نکلا تھا اور موبائل اس کی طرف بڑھاتا مسکرانے لگا۔ وعدے کے مطابق اس سے رقم دے کر وہ تصویریں دیکھنے لگی جو تاشفین کے نزدیک ہونے کے وقت کھینچی گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی، آگے پیچھے وہ ساری تصاویر ماہ کو سینڈ کر چکی تھی، اور اب بالوں کو جھٹکتی وہ گنگناتی اپنے راستے چل دی تھی کہ رفتہ رفتہ ان کے بیچ خلش اور درار ڈال کے وہ تاشفین کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور پھر اینڈ میں ڈیٹ کا کہا ہوا کام کروں گی، جس کے بعد تاشفین صرف میرا ہوگا، صرف میرا۔ ایہان، وہی آواز، وہی لمس۔ میرے بے حد قریب آؤ، یہ لمحے میرے ہیں، یہ لمحے ہمارے ہیں، قریب آؤ، بہکتی سانسوں کے بیچ وہ بار بار کہہ رہی تھی۔ ایہان کو اس لمحے سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، وہ اسیر نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے اسیر کر رہی تھی۔ وہ جھک رہی تھی اس پہ، اپنی بہکی سانسیں اس کے چہرے پر بکھیرتی وہ ایہان کی آنکھوں میں دیوانہ وار دیکھ رہی تھی، اور اسے کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ پھر وہاں اندھیرا تھا، بہت اندھیرا، اور پھر سانسوں اور آہوں کا شور تھا۔ زہوا، وہ ہڑبڑا کے چیختا نیند سے جاگا تھا، پسینے سے اس کا وجود تر ہو چکا تھا۔ اس نے بیڈ کے دائیں جانب دیکھا جو بالکل خالی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف کمرے کو دیکھنے لگا جہاں کوئی دوسرا وجود نہیں تھا۔ اپنے سینے کو ہاتھ سے سہلاتا وہ بکھری پڑی بیڈ شیٹ کو دیکھنے لگا۔ کچھ دھندلے سے لمحے اسے یاد آئے تھے۔ باری ہوتا سر، کچھ آوازیں، کچھ آنسو، اور وہ چیخیں۔ خوفزدہ سا وہ بیڈ سے ہی نیچے اترا تھا، اور اب سہمی نظروں سے اس بیڈ پر بکھری اس وحشت زدہ لمحوں کو نیم وہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جہاں زہوا کا بے وقت وجود پڑا ہوتا تھا اور وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ اف! سر کو جھٹکتا وہ تیز سے بالکنی کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھول کے اس نے اسلام آباد کی اس کٹرتی رات کی خنکی کو اپنے وجود میں محسوس کیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور دیر تک بالکنی میں کھڑا وہ آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لیتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں مسٹر ایہان خان، تو آپ کو اسموکنگ اور ڈرگز سٹاپ کرنی ہوگی۔ خود کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ اسے ڈاکٹر کی باتیں یاد آئی تھی۔ آنکھیں کھول کر وہ اب لب پینچے سامنے دیکھتا رہا۔ پورا شہر نیند کی وادی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید کوئی ہوگا جو اس کی طرح رات کی تاریکی میں ایسے کھڑا خنکی کو خود میں جذب کر رہا ہوتا، جسے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا ذہن اتنا پلید ہو چکا تھا کہ وہ بے حس ہو چکا تھا، بے حس، سرد، خشک۔ ایک تو صبح وہ تصاویر اس کا موڈ خراب کر چکی تھی، اوپر سے آفس پہنچنے پہ اسی آفس کے نامور جرنلسٹ آدم کے فیملی کی 2 لڑکیوں کے بے رحمانہ طریقے سے قتل کا پتہ چلا تو دل جیسے مرجھا سا گیا تھا۔ غم و غصہ اس کے اندر پھیل چکا تھا۔ کون ہے یہ درندہ؟ پتہ نہیں یار، کچھ کہہ رہے ہیں کہ مبین اخونزادہ کر رہا ہے، لیکن کچھ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ وہ اسمگلنگ اور ڈرگز میں انوالو ہے، یہ کوئی اور ہے۔ کشمیرہ مصروف انداز میں اسے بتا رہی تھی۔ پولیس کیا کہہ رہی ہے ہماری؟ وہ تقریباً جھنجھلائی تھی، جبکہ کشمیرہ نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ ماہ،
یہی ہمارا کام ہے۔ ہمیں روز ایسی نیوز دیکھنے کو ملتی ہے، ہر نیوز پہ تم ایسے ایموشنل ہو کے ریئیکٹ کرو گی تو تم جاب سے گئی۔ ماں خاموشی رہی اور خاموشی سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اس کے دماغ میں بان بڑ جیسے جل رہے تھے۔ تاشفین کے قریب وہ کسی بھی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ یہ تو بہت دور کی بات کہ وہ لڑکی تاشفین کے بے حد قریب تھی۔ مس ماہ، وہ چونکہ اوپر دیکھنے لگی جہاں دانیال کڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جی، آج آپ نے جانا تھا ان 2 لڑکیوں کے کیس کے لیے رپورٹ بنانے۔ ماہ چونکہ گھڑی دیکھنے لگی اور پھر گہرا سانس لے کر اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ میں بھول گئی تھی، ابھی جاتی ہوں۔ جی چلیے، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ دانیال پیٹ پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالتا سائڈ پہ ہوا تھا تاکہ ماہ کو جانے کا راستہ ملے، اور پھر اس کے پیچھے ہی دانیال بھی چلنے لگا۔ لیکن وہاں جا کے وہ جتنا ماہ کو اپنے ساتھ یہاں لانے پر پچھتا سکتا تھا پچھتا رہا تھا، کیونکہ وہ جس طرح سے مردان سے سوال کر رہی تھی، مردان کے تاثرات لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہے تھے۔ ماہ سٹاپ! دانیال نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھ کر سرگوشی کی تھی، جبکہ ماہ اسے نظر انداز کرتی اب بھی مردان کو دیکھ رہی تھی۔ تو مسٹر مردان، آپ کے لیے یہ صرف قتل ہے کہ عام قتل؟ لیکن ان کے گھر والوں کے لیے لمحہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں۔ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں میم۔ مردان خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا کہنے لگا۔ انویسٹیگیشن؟ آپ تو کریں گے ہی انویسٹیگیشن، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا کوئی اپنا تھوڑی نہ تھا؟ پہلے آفرین آدم پہ فائرنگ اور اب یہ 2 معصوم لڑکیاں۔ مردان نے لب پینچے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ جذبات کی روح میں بات کرتے ہوئے وہ پھر سے مردان کے زخم ادھیڑ گئی تھی۔ آفرین میری فیونسی تھی مس۔ ہر لفظ پر زور دیتا مردان اپنی بات کہتا، ضبط کے آخری حد پر تھا۔ ماں خاموش ہو گئی تھی، لب پینچے وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہو رہی تھی، اور پھر وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ماں اٹھیے! اور ماں خاموش نظروں سے دانیال کو دیکھنے لگی، وہ بھی شاید ضبط کی آخری حد پر تھا۔ ماں چپ چاپ اٹھ کر اس کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ باہر خنکی کا احساس زیادہ تھا، لیکن اندر ہوئی بحث کے بعد ماں کو اپنے وجود میں کسی سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی ماں؟ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم بولے جا رہی تھی۔ ماں خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ آخر وہ جھنجھلا کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جبکہ ماں رک کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دانیال کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ سوری! اتنا کہہ کر وہ کار میں جا کر بیٹھ چکی تھی، جبکہ دانیال بھی شرمندہ سا ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ سوری ماں! وہ خاموش رہی اور باہر دیکھنے لگی، جبکہ دانیال بھی لب پیچھے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ گارگل کے شہیدوں کو سلام! میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ کیا ہوا ہے تاشفین؟ میر یمان نے اس کا کندھا ہلایا تھا، جو کسی گہری سوچ میں گم شیشے کے پار دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں میری وجہ سے شہید ہوئے ہیں یمان، تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو تاشفین؟ یمان گہرا سانس لیتا اس کے قریب ہی بیٹھ چکا تھا، کیونکہ اس مشن پر مجھے جانا تھا، لیکن ارسلان پاپا نے مجھے یہ ذمہ داری سونپنے کی بجائے ان دونوں کو بھیج دیا۔ تاشفین ان کے شہادت کا ذمہ دار خود کو ہی ٹھہرایا جا رہا تھا۔ ان کے نصیب میں یہ شہادت لکھی جا چکی تھی تاشفین، تبھی وہ گارگل کے مشن پر گئے تھے۔ یمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ شہادت میرا نصیب بنتی اگر میں جاتا اور یہ دونوں میری جگہ پہ نہ جاتے۔ ان میں سے ایک کی گھر کل ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے، جبکہ دوسرے شہید کی شادی طے پائی تھی۔ یہ شہادت میرا نصیب بن سکتی تھی۔ تاشفین بے وجہ جذباتی ہو رہا تھا۔ تاشفین نے کہا، میں تمہاری بھی ایک معصوم لڑکی ہے، تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے۔ اگر شہادت تمہارا نصیب بنتی تو یہاں بھی ایک گھر اجڑتا، ایک دنیا اجڑ جاتی۔ یمان نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن تاشفین کے چہرے کو دیکھتے اس کا دل ڈوب ہی گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ فوج کی زندگی شہادت ہی ہوتی ہے، لیکن ایک بھائی ہونے کے ناطے اس کے وجود میں عجیب یاسیت سی اتری تھی۔ ماں تم سے محبت کرتی ہے، تمہیں اس کے لیے خود غرض ہونا پڑے گا۔ کبھی بھی شہادت کی خواہش مت لانا اپنے دماغ میں تاشفین، تم سے جڑے بہت سے رشتے ہیں۔ تاشفین گردن موڑ کے یمان کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں نم تھی۔ لب پینچ کے وہ یمان کی گلے لگا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، لیکن خاموشی سے وہ اپنے بھائی کی گلے دیر تک لگا رہا۔ چلو، وہ لان میں آہستہ روی سے چلتی دسمبر کی ننھی بوندوں کو اپنے وجود پہ گرتی محسوس کر رہی تھی۔ سردی کا احساس بھی بڑھ رہا تھا جب ایہان نے اچانک سے اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنے ساتھ کھینچا تھا۔ چھوڑیے میرا ہاتھ۔ زہوا بوکھلا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ایہان لب پیچھے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا، اور وہ جو خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، اب چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہت شوق ہے نا مجھ سے دور رہنے کا، اب دیکھتا ہوں۔ سرگوشی کرتا وہ اس کی گردن کی نازک سی رگ کو اپنی انگوٹھی سے دبا چکا تھا۔ وہ بے جان سی ایہان کی بازو میں جھول چکی تھی،
اور ایہان اسے بازو میں اٹھا کر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ پاس ہی اس کی کار کڑی تھی۔ آہستگی سے زہبا کو گاڑی میں بٹھا کر سیٹ بیلٹ لگا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ چکا تھا۔ نظر بھر کر زہبا کے اداس چہرے کو دیکھتا وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ اس کے چہرے پر جھک کر اس کی گال پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا وہ پیچھے ہو کر اب گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ خود کو چینج کرنے میں آپ خود ہی اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں مسٹر ایہان۔ اپنی مس کے پاسٹ کو لے کر اسے انا کا مسئلہ بنا کر آپ کب تک چلیں گے؟ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، ہر انسان کا پاسٹ ہوتا ہے، آپ کا بھی ہے۔ تو کیا آپ خود کو بھی وہی سزا دینا چاہیں گے جو آپ اپنی مسز کو دینا چاہتے ہیں؟ اسے ڈاکٹر کی کہی بات یاد آئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ کرتے ہوئے پھر سے زہبا کو دیکھنے لگا جو اب بھی بے ہوش تھی۔ نہیں دور ہونے دوں گا اب تمہیں میں زہبا، اپنے ہر گناہ کا ازالہ کر دوں گا میں، لیکن تمہیں اب دور نہیں ہونے دوں گا خود سے میں، وہ زیر لب کہتا اب روڈ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی وہ سوئی ہوئی موم کی گڑیا ہی لگ رہی تھی، جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ باہر کے مقابلے کمرے میں خنکی کا احساس کم تھا۔ ہیٹر کی ہلکی ہلکی گرمائش کمرے کو معتدل رکھے ہوئی تھی۔ شام کی ہلکی ہلکی بارش نے اب تیز بارش کا رخ ڈال دیا تھا۔ بالکنی سے آتے وہ بھیگ تو چکا تھا، لیکن اب کمرے میں گرمی کے احساس نے خنکی کا اثر کم کر دیا تھا، یا شاید اپنی ماں کو دیکھ لینے سے وہ سردی گرمی سے بے نیاز سامنے ہو گیا تھا۔ بارش سے تر شرٹ اتار کے وہ صوفے پر سوکھنے کے لیے رکھ چکا تھا۔ دیکھو کاٹیج میں اچھا والا ہیٹر لگاؤ۔ اس کی کہی ہوئی بات یاد آئی تو لب خود بخود ہی مسکرا پڑے تھے۔ اپنی شہادت کی انگلی اس کے چہرے پر پھیرتا وہ اب اس کی گردن پر پھیرنے لگا تھا، جبکہ ماں گہری نیند میں ہونے کے باوجود بھی ہلکا سا کسمسا کر رخ موڑ گئی تھی۔ تاشفین نے مسکرا کر اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھا تھا۔ صبح سے محترمہ نہ اس کی کال ریسیو کر رہی تھی نہ اس کا میسج سینڈ کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج وہ سانس نہیں لے پا رہا، جیسے زندگی بے معنی ہو گئی ہے۔ بیڈ پر اس کے قریب لیٹتا وہ ماہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دن بھر کی تکن اسی لمحے میں مٹ رہی ہو۔ ماہ کو اپنی گردن کی پشت پر نرم سانسوں کا احساس ہوا تو نیند میں کسمسائی تھی وہ، اور جب ہلکی ہلکی شیو کی چبھن محسوس ہوئی تو پٹ سے آنکھیں کھلی تھی۔ تاشفین لب واہ ہوئے تھے۔ خود کو باہوں کی گھیرے میں محسوس کر کے وہ جھٹکے سے مڑی تھی، جبکہ وہ ایک بازو تکیے پر رکھا اس پر اپنا سر ٹکائے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسرے بازو کے گھیرے میں ماہ تھی اس کے۔ ماہ بنا کچھ کہے اس کے چھوڑے سینے سے جا لگی تھی اور تاشفین نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ تو تاشفین کو دیکھ لینے کی خوشی میں یہ بھول گئی تھی کہ وہ شرٹ لیس اس کے اتنے قریب ہے۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ تم کب آئی تاشفین؟ وہ سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ جب تم آنکھیں بند کیے خوابوں کی سرزمین پر قدم رکھتی چل رہی تھی، وہ بھی سرگوشی میں اپنی سانسیں اس کی گردن پر چھوڑتا کہہ رہا تھا۔ ہلکا سا مسکرا کر ماہ اس سے الگ ہوئی تھی اور اب نرم نگاہوں سے وہ تاشفین کو دیکھ رہی تھی، اور نظر اس کے شرٹ لیس باڈی پر گئی تو بوکھلا کے پیچھے ہونا چاہا، لیکن تاشفین نے اسے موقع دیے بنا اپنے قریب کر لیا تھا۔ تاشفین تمہاری شرٹ کہاں ہے؟ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یار کم آن ماں، وہ گیلی ہے تو صوفے پر رکھا ہے میں نے، آنکھیں کھولو پلیز۔ تاشفین کے بے چین لہجے میں کہنے پر وہ سر نفی میں ہلانے لگی اور تاشفین اس کے لبوں پر جھکتا اپنی اور اس کی سانسیں الجھا گیا۔ وہ جو تکن سی ماہ کی روح میں گل سی گئی تھی، تاشفین کی قربت میں وہ تکن زائل ہونے لگی۔ تاشفین کی قربت کے لمس میں وہ پگھلتی پرسکون تھی، وہ سب بھول گئی تھی۔ وہ جیسے ساحر ہی تھا کوئی، جو ماہ کو خود میں جذب کر رہا تھا۔ سانسیں اکڑنے لگی تو نرمی سے ماہ کے لبوں کو چھوڑتا وہ اس کی گردن پر جھکا تھا، اپنی قربت کے لمس اس کی گردن پر بکھیرتا وہ ماہ کی سانسیں مزید الجھا گیا تھا۔ تاشفین بہکی سانسوں کے شور میں اس کا نام سحر سا طاری کر گیا تھا۔ اس کے ہر لفظ پہ ماہ بکھرتی سی اس کے ہی باہوں میں خود کو چھپا رہی تھی، جبکہ زیر لب مسکراتا تاشفین اب اس کی بند پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ I missed you so much ماہ۔ ماہ نے آنکھیں کھول دی تھی، اپنے ہاتھوں کی پشت نرمی سے تاشفین اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ گہرا سانس لیتی تاشفین کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ پھر تو نہیں چلے جاؤ گے نا؟ تم جانے مت دیا کرو مجھے۔ اسے گمبھیر نگاہوں سے دیکھتا تاشفین سرگوشی کرنے لگا۔ ہاں جیسے میرے روکنے سے رک جاؤ گے۔ ماہ نے منہ بسورا تھا، جبکہ وہ ہنس پڑا تھا۔ اس کے قریب بیڈ پر لیٹتا وہ ماہ کو جھٹکے سے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ وہ نازک سی تاشفین کے چوڑے سینے پر گری تھی، اس کے کھلے بال تاشفین کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ اتنے رومانٹک تو کبھی نہ تھے تم۔ تاشفین ہلکا سا ہنس پڑا تھا، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ بیوی سے رومانٹک ہونا فرض ہے، ماہ کلکلائی تھی۔ سنت ہے؟ ارے نہیں یار، فرض ہے۔
اس کے سینے پر اپنی توڑی ٹکا کر وہ اب تاشفین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا، کتنا دلکش تھا یہ احساس۔ تاشفین اس کا تھا، اس کے بے حد قریب تھا۔ تم میرے ہو نا تاشفین؟ اب بھی کوئی شک باقی ہے کیا؟ تاشفین مسکراتے پوچھنے لگا۔ تمہیں کھونا نہیں چاہتی میں تاشفین، کبھی نہیں۔ شاید میں مینٹلی اب نارمل ہو جاؤں اگر تم سے دور ہو گئی تو۔ تاشفین اس کے چہرے پر خوف کو پڑ رہا تھا، تبھی اسے اپنے بازو پر گرا کر خود اس کے اوپر کروٹ لے کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں سوچتی ہو ایسا؟ محبت چیز ہی ایسی ہے، پاگل بنا دیتی ہے، ماہ اعتراف کر رہی تھی۔ محبت کا اعتراف بھی اتنے ڈراؤنے انداز میں کرتی ہو کہ بندہ خوش ہونے کے بجائے ڈر ہی جاتا ہے۔ تاشفین کی بات پر ماہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے تاشفین، منہ زور محبت۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ تاشفین نے اس کی دونوں آنکھوں پہ باری باری اپنے لب رکھے تھے۔ اور مجھے عشق ہوا ہے، بے لگام عشق۔ تاشفین کے بروڈ کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، ماہ نے اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا۔ وہ بے حد قریب سے تاشفین کے نقش کو دیکھ رہی تھی، جبکہ تاشفین محبت بھری نظروں سے اس کے ہر ادا کو حفظ کر رہا تھا۔ تمہارا یہ پاگل پن مجھے اب ایک پل کے لیے بھی وہاں نہیں رہنے دے گا چین سے۔ آواز اور لہجے میں اس کا عشق بول رہا تھا۔ تو مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، ماہ بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، جبکہ تاشفین اس کی گردن پہ اپنے ہاتھ کی پشت پھیرنے لگا۔ جانا چاہتی ہو؟ ماہ نے دھیرے سے جذبات میں سر ہلایا تھا۔ میرے کاٹیج میں سردی بہت ہے، وہ سرگوشی کرنے لگا۔ اپنی باہوں میں بھر لینا جب جب مجھے سردی لگے۔ ماہ بھی سرگوشی کرنے لگی۔ ابھی تو مجھے سردی لگ گئی ہے۔ تاشفین کے شرارتی انداز پر ماہ نے اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا تھا، جبکہ تاشفین نے پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کر کے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتارنے لگا، جبکہ ماہ پرسکون سی اس کی باہوں میں سمیٹنے لگی کہ تاشفین کی محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی اب تو، اور وہ اب کبھی منہ نہیں موڑنا چاہتی تھی اس سے۔ بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی اسے اپنے سر میں درد کی لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے سر کو ہلکا سا دباتی اس نے نیم و آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لینا چاہا۔ یہ تو اس کا کمرہ نہیں تھا، تو وہ کہاں تھی؟ دماغ پہ زور دیا تو اسے یاد آنے لگا کہ کیسے ایہان اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ وہ تڑپ کے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور وہ واقعی ایہان کی کمرے میں تھی، وہی کمرہ جہاں اس کی زندگی کی سیاہ ترین رات تھی۔ لب پینچتے دھڑکتے دل کو سنبھالتی وہ بیڈ سے نیچے اتری تھی، ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی جب دروازہ کھول کے وہ خود ہی اندر آ گیا، اور زہوہ اپنی جگہ پر شوق کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی جب ایہان مسکرا رہا تھا۔ گڈ مارننگ جانم۔ اس کے چہرے کے اطراف پر بکھری آوارہ لٹوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوتا وہ مسکرایا تھا، جبکہ زہوہ یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اچھا سوال ہے، ایہان اسے سر سے پاؤں تک ایک نظر دیکھتا کہنے لگا۔ بیوی ہو میری تو میرے ہی گھر پہ رہو گی۔ زہوہ شوقی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہی بیوی جس کے جسم سے تم منمانی کرتے رہے اور پامال کرتے رہے، مالی غنیمت کی طرح۔ ایہان نے لب بینچ کے ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ اب پھر سے وہی منمانی کرنے کو دل کر رہا ہوگا، تبھی اٹھا کر لائے ہو۔ ایہان کی خاموشی سے اسے شے مل گئی تھی، تبھی کچھ بھی بول رہی تھی۔ اتار دو کپڑے، ہو جاؤ انڈریس، چلے بیڈ پر۔ ایہان کا وجود سلگ اٹھا تھا اس کے الفاظ سن کے، تبھی سر نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ زہوہ کو بھی اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہونے لگا تھا، تبھی خاموشی سے نظریں چرا گئی تھی۔ ایہان نے اسے بازو سے تام کے اپنی طرف کھینچا تھا، وہ ایہان کے سینے سے جا لگی تھی۔ بیوی ہو تم میری، وہ تیز لہجے میں اپنی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑ چکا تھا۔ زہوہ کی سہمی نظروں میں اب وحشت بھی جھلکنے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے، الفاظ گڈمٹ ہونے لگے تھے۔ اب چھوڑنے کی بات مت کرنا، اور ویسے بھی ایہان خان کی بیوی ہو تو اس بیڈ پہ میرے ساتھ ہی سویا کرو گی۔ یہ بیڈ روم ہمارے ہر رومانٹک مومنٹ کا وٹنس ہوگا ہمیشہ۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتا ایہان گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زہوہ خود کو اس کی دسترس سے چھڑانے کی کوشش چھوڑ کے اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اپنی بیوی کا ریپ کر کے اسے رومانس کا نام دینے والا پہلا انسان۔ زہوہ، وہ چیخ کے زہوہ کی بات کاٹ چکا تھا۔ شدت ضبط سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اب ایہان کی۔ آپ کا دیا ہر داغ آج بھی میرے وجود پر ہے، خود دیکھ لے، وہ پھر سے بولی تھی۔ نہ جانے ہمت اب کہاں سے آئی تھی اس میں۔ ایہان کی گرفت اس کی کمر پر اب ڈھیلی ہوئی تھی کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر زہوہ بوکھلا کے تیزی سے پیچھے ہوئی تھی۔ ٹیبل پر رکھا واس نیچے گرا تھا۔ اس سے پہلے ایہان آگے بڑھ کے اسے تامتا، زہوہ اس کا ہاتھ جھٹک کے پیچھے جانے لگی تھی اور ٹوٹے واس کے ٹکڑے اس کے پاؤں میں پیوست ہوئے تھے۔ درد سے چیختی وہ نڈال ہونے لگی جب ایہان تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے بازو میں بھر کر بیڈ پر لا کے بٹھا چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زہوہ، وہ تقریباً چلایا تھا کیونکہ زہوہ کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے جس سے خون رسنے لگا تھا، جبکہ وہ خود رو رہی تھی۔ ایہان نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا پاؤں دیکھنے کی کوشش کی۔ ایک ہی سیکنڈ میں واس کے وہ ٹکڑے گہرائی میں گئے تھے۔ شٹ!
تیزی سے اسے بازو میں اٹھا کر وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ نیچے اتارے مجھے ایہان، زہوا روتے ہوئے خود کو نیچے اتارنے کی تگودو کرنے لگی۔ لاؤنج میں بیٹھے تبریز نے معنی خیز انداز میں ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ہم کان اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ شٹ اپ، وہ زور سے داڑا تھا۔ زہوا سیم کے اس کے سینے سے چپک گئی تھی، جبکہ تبریز سر کو جاتا پھر سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے بیٹھنے لگا۔ زہوا گاڑی کا ڈور کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، وہ چلائی تھی، جبکہ ایہان نے جھٹکے سے اسے کھینچ کر جیسے سیٹ پر پٹکا تھا۔ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلی تو چلتی کار سے نیچے روڈ پر پھینک دوں گا میں۔ بہت ڈرامہ ہو گیا بس۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کے باوجود بھی وہ پھر سے غصہ کر رہا تھا۔ زہوا اپنا درد بھول کے سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اپنی کن پٹی سہلاتا ایہان خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ زہوا اسے بغور دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات کو پل پل بدلتا دیکھ کر اور پرکھ بھی رہی تھی۔ آئی ایم سوری زہوا، اب کہ اس نے نرمی سے کہا تھا، جبکہ زہوا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ وہ جھٹکے سے رخ موڑ کے باہر دیکھنے لگی کہ اس شخص کی حقیقت کتنی تلخ تھی۔ اس کے اپنے اس کے دشمن ہو چلے تھے، اپنے گناہوں کی سیاہی ایک 16 سال کے بچے پر ڈال کے خود ہی اسے پاگل بنانے کی تگودو کر رہے تھے۔ یہ کیسی انسانیت ہے؟ اس نے ایہان کو ایک نظر دیکھنے کی کوشش کی، جو لب پیچھے سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا یہ شخص محبت کے قابل نہیں؟ کیا یہ شخص بس اس لیے ہے کہ اسے دھوکہ ملتا رہے؟ نفرت اور میں بھی تو، لب کاٹتی وہ پھر سے باہر دیکھنے لگی، میں بھی انہی عام انسانوں کی قطار میں کھڑی ہوں جسے اس کے وجود سے بھی سروکار نہیں، بس اس کی سٹیٹس سے۔ میری تربیت بھی تو ماں جیسی ہوئی ہے، پھر میں کیوں؟ وہ خاموشی سے بھیگی آنکھوں سمیت اب اپنے لب کاٹنے لگی۔ وہ جا رہا تھا، صبح ہو چکی تھی۔ دسمبر کی اس خنک صبح کو وہ جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، جبکہ دروازے سے لگی ماں اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی، وہ ڈر رہی تھی، شاید عجیب تھا یہ ڈر۔ تاشفین، وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پیچھے آئی تھی، اسے روکنے کے لیے۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تاشفین خود پہ ضبط کیے پیچھے پلٹ کر ماں کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں نم تھیں اور بے ساختہ اس کے قریب ہو کے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ رک جاؤ نا، ماں اس کے سینے سے لگی تھی۔ نہیں رک سکتا ماں، چاہ کے بھی نہیں رک سکتا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے اب کے بچڑ گئے تو پھر کبھی نہ مل پائیں گے ہم۔ ماں کا لہجہ کانپ رہا تھا، کسی خوف کے زیر اثر تھی۔ آئی پرومس یو کہ میں پھر سے آؤں گا اور اب کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آؤں گا۔ تاشفین جیسے اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ مت جاؤ تاشفین، ماں کو ضد سی لگی تھی۔ میں آرمی میں ہوں ماں، تم ایک آرمی آفیسر کی وائف ہو، میرے لیے ملک کی خدمت بھی امپورٹنس رکھتی ہے۔ کیا تم نہیں چاہو گی کہ میں اپنے اللہ اور اپنے وطن کے سامنے سرخرو ہو پاؤں؟ تاشفین اسے خود سے لگائی نرمی سے کہہ رہا تھا، جبکہ ماں نے سسکی بھری تھی۔ تم محبت میری ہو ماں، بیوی ہو میری، تمہیں بریو ہونا چاہیے۔ ایک فوجی کی بیوی سٹرونگ ہوتی ہے، وہ ویک نہیں بنتی اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ تاشفین اسے دھیمی آواز میں سمجھا رہا تھا، مجھے جانا ہوگا ماں، پلیز ایسے مت کرو۔ ماں نے باہوں کا گھیرا اس کی گرد مضبوط کر دیا تھا، جبکہ وہ لب پیچھے ماں کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈر لگ رہا ہے تاشفین، اس بار ڈر لگ رہا ہے بہت۔ ماں اس سے الگ ہو کے اب بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تاشفین نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے اور پھر تیز سے رخ موڑ کر وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ ماں بھیگی الوداع نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی، جب تک وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اور تاشفین نے پھر پیچھے دیکھنے سے دریغ کیا تھا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اگر وہ مڑ گیا تو شاید کمزور پڑ جاتا، شاید پھر نہ جا پاتا۔ اے دسمبر، یہ کیسی جدائی ہے، یہ کیسا فراق ہے۔ دھندلی یادوں کی سرد راتوں میں بیتی باتوں کو سوچتے رہنا، چائے کے مگ کو لے کے ہاتھوں میں چاند تاروں کو کوستے رہنا، اپنی آنکھوں سے اپنے خوابوں کو لمبی راتوں میں نوچتے رہنا۔ روگ دلچسپ ہے دسمبر کے، ایمرجنسی ہے، اور ساتھ ہی 12 اسٹریچرز پہ زخمی بچوں کو آئی سی یو کی طرف لے جایا جانے لگا، جو خون آلود یونیفارم میں ملبوس تھے، اور سب فوجی فیملی کے بچے تھے جنہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب وہ بچے اپنے اسکول وین کی طرف جا رہے تھے، جنہیں گھر پہنچ کے اپنی ماؤں کے گلے لگ کے ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے لنچ کرنے تھے، اور وہ سب اس وقت دہشت گردوں کی زرندگی کا نشانہ بن کے اسٹریچرز پر خون آلود یونیفارم کے ساتھ ہاسپٹل لایا جا رہا تھا۔ ان کے ماں باپ ان کی راہ تک رہے ہوں گے، شاید ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کے بچوں ان کے جگر گوشوں کے ننھے جسموں کو یوں چلنی کر دیا ہوگا،
آرمی ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی۔ ہری اپ 2 اور ایمبولینس گاڑیاں بھی آ رہی تھیں جن میں 5 مزید بچوں کو لایا گیا تھا۔ میر یمان اور ڈاکٹر فیاض وہیں کھڑے لب پینچے ان زخمیوں کو جلدی ٹریٹمنٹ دے رہے تھے کیونکہ ان کی حالت بے حد نازک تھی۔ اور اچانک میر یمان کی نظر ایمبولینس سے اترتی زخمی ڈاکٹر بینش پہ پڑی تھی جو اپنے زخم کی پرواہ کیے بنا ان بچوں کو اسٹریچرز پہ لٹانے میں مدد دے رہی تھی۔ میر یمان نے بمشکل اپنی نظریں ٹریٹمنٹ دیتے بچوں کی طرف مبذول کی تھی جب اچانک نرس کی تیز آواز پہ وہ چونک کے مڑا تھا۔ بینش نیچے گری ہوئی تھی اور نرسز اسے اسٹریچر پر لٹا رہے تھے۔ فیاض پلیز، فیاض کو مریض کی طرف متوجہ کرا کے خود تیزی سے بینش کی طرف دوڑا تھا۔ بینش، ڈاکٹر بینش۔ اس کا چہرہ تپ تپانے لگا۔ سر، گولی لگی ہے انہیں، نرس تیزی سے بولا تھا۔ واٹ؟ اس کے زخم سے رستے خون کو دیکھ کر یمان تیزی سے اس کا نبض چیک کرنے لگا جو بے حد دھیمی چل رہا تھا۔ اسٹریچر کو تیزی سے ICU کی طرف لے جایا جانے لگا۔ دل کی دھڑکنیں مدھم سی ہوئی تھی۔ وہ بار بار بینش کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو زرد پڑ رہا تھا۔ ایسے کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ وہ کیسے جانے دے سکتا ہے اسے؟ ابھی تو وہ محبت کے معنی جانے لگا تھا۔ بینش سے متعلق محبت کا احساس سا پنپ رہا تھا۔ اس کے بے روحی کا وہ عادی ہو چلا تھا۔ اتنی جلدی کیسے؟ ہاسپٹل کے باہر شور سا برپا تھا۔ زخمی بچوں کے ماں باپ وہی تھے۔ مائیں رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، اپنے بچوں کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، منتیں کر رہی تھی۔ اور ہاسپٹل کے اندر اس ICU میں ایمرجنسی وارڈ میں وہ مہربان ہاتھ رکتی سانسوں کو سانسیں دان کر رہے تھے، زخمی کچلے ہوئے ننھے بچوں کو مرہم کر رہے تھے، ننھی زندگی دے رہے تھے، زندگیاں بچا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے خوابوں کو کچل جانے سے محفوظ کر رہے تھے۔ عجیب منظر ہے یہ بھی، فریادیں ہیں، آہیں ہیں، خون میں لت پت جسم، ننھے خواب ہیں جن کے ٹوٹنے کا ڈر سا ہے اور مہربان سے ہیں پاک آرمی۔ اپنے ارد گرد سے بے نیاز وہ اپنے تخیلاتی دنیا میں سرگرداں تھی۔ سامنے لگے کینوس پہ وہ اپنے سوچوں کے رنگ بکھیرنے میں مصروف تھی۔ ارے دیان صاحب، آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف بخش ہی دیا آخر۔ اس آواز پہ وہ چونکی تھی۔ یہ وہاں کی ہیڈ مس اسما سلمان کی آواز تھی اور پھر اس دشمن جان کی آواز ابھری تھی۔ یہ میرے لیے آنر کی بات ہے۔ خوشگوار حیرت کے ساتھ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ سامنے ہی تو تھا اور دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ سجدہ پھر سے رخ موڑ گئی تھی۔ دل پہ ہاتھ رکھے وہ اپنا کام روکے اب اسے دھیان سے سن رہی تھی، لیکن اب خاموشی تھی۔ شاید بات کرتے کرتے وہ دوسری طرف گئے تھے۔ خود کو پیچھے مڑ کے دیکھنے سے روکتی، وہ بے دلی سے ان بکھرے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان رنگوں میں کون سا ایسا رنگ بھروں کہ اچانک سے وہ تجھ کو میرا کر دے؟ کیسی ہو سجدہ؟ اپنے دائیں طرف سے وہ حیرت سے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جو اس سے فاصلے پر بیٹھا بے حد غور سے کینوس پر ان ادھورے رنگوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ سجدہ کو دیکھنے سے وہ اجتناب کر رہا تھا۔ برش؟ اس کے کہنے پر سجدہ نے جلدی سے اسے برش تھما دیا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا تھا اور سجدہ کے ادھورے چوڑے کام کو مکمل کرنے لگا۔ ہم جو سوچتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، اس احساس کو بھی کینوس پر اتارنے کے لیے ہنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں ساتھ ساتھ بات کر رہا تھا۔ اپنی مرضی کا رنگ بھر دینے سے حقیقتیں تو نہیں بدلتی، لیکن ہمارا تخیل بھی روٹا سا لگتا ہے۔ وہ پھر سے کہہ رہا تھا۔ سجدہ سر جھٹک گئی۔ اپنی مرضی کا رنگ بھر کے ہم اپنی حقیقت کو خوبصورت تو بنا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ کوئی تسلیم نہیں کرتا ہماری حقیقت۔ وہ شاید تلخ ہوا تھا۔ سجدہ کو یہی لگا۔ میں تسلیم کر چکی ہوں، مجھے کسی دوسرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جواب دینے پڑتے ہیں، کڑوے سوالات سننے پڑتے ہیں۔ دیان اب برش رکھ چکا تھا۔ کسی کو حق ہی کیوں دے کہ وہ ہم سے سوال کرے؟ سجدہ بھی ضد کی پکی تھی۔ دیان اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس اداسی کی پیراہن میں بھی وہ بے حد معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے کسی اور کا ہوتے دیکھ سکیں گے دیان؟ دیان خاموش ہی رہا۔ مجھ پر کسی اور کا حق ہو، کیا آپ یہ سہ سکیں گے دیان؟ دیان کا وجود سلگ اٹھا تھا۔ لب بینچ کے خاموشی سے وہ نظریں پھیر گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ جانے لگا۔ یہ اچھا ہے، جب کچھ نہ بن پائے تو بنا کچھ کہے اٹھ کر چلے جاؤ۔ دیان رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے کچھ بھی نہیں بدلتا۔ وہ پھر سے بولی تھی۔ تم بہت بولتی ہو سجدہ، بہتر یہی ہے کہ وہی کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیان نے اسے ٹوکا تھا، جبکہ سجدہ استحاضہ ہنس پڑی۔ پچھتائیں گی آپ، اور پچھتاوے جب ڈسنے لگے تب زندگی کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ ایک آگ کا دریا بن جاتی ہے زندگی۔ دھیان نے اپنی مٹھی بند کر کے گہرا سانس لیا تھا اور پھر سر جھٹک کر وہ وہاں سے جا رہا تھا۔ سجدہ نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، نہ کچھ کہنے کی۔ خاموشی سے وہ سامنے لگی کینوس کو دیکھتی رہی۔
اور پھر ہاتھ پہ سیاہ رنگ لے کے اس کینوس پر پھیرنے لگی۔ بیگی آنکھوں سے چلک کر آنسو گال پہ اترا تھا۔ لب بینچے وہ دیر تک وہی بیٹھی رہی کہ گھر جا کے اسے کسی کا سامنا نہیں کرنا تھا، جہاں اس کی زندگی کے زبردستی کے فیصلے بنائے جا رہے تھے۔